الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو اور ان لوگوں کے ساتھ رہو جو سچے ہیں۔ ہر انسان دنیا میں بسنے والا، دنیا میں پایا جانے والا ہر انسان، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا بن جاؤں، میرے یار دوست، میرے ملنے جلنے والے، مجھ سے تعلق رکھنے والے وہ اچھے لوگ ہوں، دنیا ان کو اچھائی سے جانتی ہو، دنیا ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرتی ہو، دنیا میں وہ لوگ اس قسم کے ہوں کہ جب تک زندہ رہیں تب تک وہ لوگوں میں اپنی اچھائی اور بھلائی کے ساتھ مشہور رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تب بھی لوگ ان کو اچھائی اور بھلائی اور خیر کے ساتھ ان کو یاد کریں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص کی اس خواہش اور اس آرزو کو پورا کیسے کیا جائے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں جو انسان کے اندر دیکھی جائیں، اور وہ علامتیں اگر پائی جائیں تو انسان سے دوستی کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس سے تعلق قائم کیا جائے، اس سے رشتہ جوڑا جائے، اس کی صحبت اختیار کی جائے۔ وہ ساری علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا جن کو پڑھ کر صاف یہ بات ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں بسنے والے انسان اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری صحبت اچھی رہے، میرے یار دوست اچھے رہیں اور میں اچھائی اور بھلائی کے راستے پر چلتا رہوں، تو پھر میرے رشتہ دار، میرے متعلقین، میرے ملنے والے، میرے یار دوست، وہ لوگ جن کی میں صحبت اختیار کر رہا ہوں وہ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر صحابہ نے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول، ہمارے ہمنشین، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے، ہم جن کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، جن سے بات چیت کریں، جن کی ہم ہمنشینی اختیار کریں، وہ کیسے ہونے چاہیے؟ ان کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ ان کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ ہماری ہمنشی کے لیے کس کو بہتر آپ سمجھتے ہیں؟ ذرا بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، کہ وہ شخص جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ آپ کی دوستی، آپ کی ہمنشینی، آپ کی صحبت کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور فرمایا وزاد فی علمکم منطقہ، جس کی بات، جس کی گفتار اور جس کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وذکرکم بالآخرۃ عملہ، جس کے عمل سے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ تین خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، جسے دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ نمبر 2، جس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ نمبر 3، جس کے عمل سے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ جس شخص کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں وہ تمہارے لیے ہم نشینی اختیار کرنے کے لیے
اور اس کی صحبت میں رہنے کے لیے یہ شخص تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ انسان جب کسی اچھے کی صحبت میں رہتا ہے تو ظاہر ہے وہ اچھائی سیکھتا ہے، اور برے کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ برائی سیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک مثال دے کر لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ لوگوں، اچھے ہم نشیں، اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک مشک کا اٹھانے والا اور دوسرا بھٹی میں آگ جھونکنے والا۔ بالکل یہ مثال ہے اچھے اور برے دوست کی کہ مشک کا اٹھانے والا، یہ اچھے دوست کی مثال ہے کہ مشک کا اٹھانے والا شخص اگر کوئی ہوگا تو آپ کو یا تو وہ مشک ایک خوشبودار چیز آپ کو ہدیے میں دے دے گا، یا پھر آپ اس سے خود خرید لیں گے، یا اگر وہ ہدیے میں بھی نہیں دے گا یا آپ اس سے نہیں بھی خریدیں گے تو کم از کم آپ اس کی مشک کی خوشبو محسوس کر کے ہی آپ فائدہ اٹھا لیں گے۔ اور اگر کوئی برا ہم نشیں ہوگا تو برے ہم نشیں کی مثال، برے دوست کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بالکل بھٹی میں آگ جھونکنے والے کی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے بھٹی میں آگ جھونکنے والا شخص اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو وہ یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا، اور اگر کپڑے نہیں بھی جلائے گا یا آپ کے کپڑے نہیں بھی جلیں گے تو کم از کم اس بھٹی کے جھونکنے میں جو دھواں اور آگ کی جو لپٹ اور اس کی جو بدبو اٹھتی ہے وہ بدبو آپ تک پہنچے گی۔ یعنی اگر آپ کسی برے شخص کی صحبت اختیار کر رہے ہیں تو اس کی برائیوں کے اثرات سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ جس طریقے سے آپ کسی اچھے آدمی کی صحبت اختیار کر رہے ہیں تو اس اچھے آدمی کی صحبت سے آپ کو فائدہ ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رہے اور صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی۔ ظاہر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا ہم نشیں، اچھا دوست، اچھا انسان اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک، نہ کبھی کوئی ہوا ہے نہ کبھی کوئی ہوگا۔ ایک ایسے شخص کی جب ہم نشینی اور اس کی صحبت جب صحابہ کرام نے اختیار کی تو صحابہ کرام بالکل دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کا نجوم، بالکل ستاروں کی مانند وہ چمکنے لگے۔ تو اچھے شخص کی صحبت اختیار کیجئے، برے شخص کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ صحبت کا اثر یہ دوسروں پر یہ پڑتا ہے۔ آپ جس صحبت میں رہیں گے، جس ماحول میں رہیں گے، اس ماحول کا اثر آپ کے اوپر پڑے گا، یہ طے ہے۔ اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص اپنے ماحول کو اچھا کرے، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کرے، تاکہ ہمارے جو بچے اور گھر کے لوگ ہیں وہ اچھے ماحول میں پلے بڑھیں، پروان چڑھیں۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ میرے انسان کا اٹھنا بیٹھنا، میرا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہے، جن لوگوں کے ساتھ میرے معاملات ہیں، میرے تعلقات ہیں، میری یاری دوستی ہے، مجھے جن لوگوں سے محبت ہے، جن لوگوں سے انسیت ہے، وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، میں یہ غور کر لوں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلی، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین، اس کے مسلک، اس کے نہج، اس کے طریقے زندگی کو اختیار کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ وہ یہ جانچ لے، یہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کی صحبت وہ اختیار کر رہا ہے۔ اگر وہ صحبت اختیار کر رہا ہے کسی اللہ والے کی، کسی اچھے انسان کی، کسی شریف انسان کی، کسی ایسے شخص کی جو اللہ کا اطاعت گزار، رسول اللہ کا فرما بردار، جو اسلام کو ایک سچا مذہب مان کر اس پر مکمل طور پر عمل کرنے والا ہے، جو سنتوں کی پابندی کرنے والا، فرائض کی پابندی کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنے والا، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر چلنے والا، اگر وہ دوست جس کی ہم نشینی اور جس کی دوستی ہم اختیار کر رہے ہیں اگر وہ اس لیول کا ہے اور اس کیٹیگری کا ہے تو یقیناً اس سے دوستی کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی ہم نشینی اختیار کی جائے، اس سے تعلق قائم کیا جائے اور اس کے ساتھ رہا جائے اور اس کے ساتھ معاملات میں شریک ہوا جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں جو ایک اچھے شخص میں ہونی چاہیے تو پھر ایسے گندے شخص کی صحبت سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماحول کو پورے طور پر بچایا جائے، ورنہ یہ غلط شخص کی صحبت ہمیں، ہمارے ماحول، ہمارے بچوں، پورے سماج کو گندا کر کے رکھ دے گی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ اے پیغمبر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کے وہ طلبگار ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اے پاک پیغمبر اپنے آپ کا اٹھنا بیٹھنا رکھیے، ایسے لوگوں کی صحبت کو لازم پکڑیں۔ سوچنے کی بات ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ، ایسا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس پاک نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھا بیٹھا کریے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی گئی ہے تو پھر ہمارے اور آپ کے اور عام انسانوں کے لیے کتنا ضروری ہو جاتا ہے اور کتنا ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ہمنشین، اپنے یار دوست، اپنے چاہنے والے، اپنے ملنے والے ہم اچھے رکھیں اور اچھے ہمنشینوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کریں، اچھے دوستوں کے ساتھ اپنی دوستی ہم قائم کریں، اچھے متعلقین کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ ہمارے اوپر کتنا ضروری ہو جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اس پر توجہ نہ دی اور اس پر غور نہ کیا تو پھر پانی جب سر سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر انسان کے بس میں کوئی چیز نہیں رہتی ہے، پھر تو وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بات ارشاد فرمائی، یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ انسان کے ظالم اپنے اوپر ظلم کرنے والا یہ شخص قیامت کے دن مارے حسرت و ندامت کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے گا اور یہ کہے گا کاش یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں آدمی کو دنیا میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش اس کی ہم نشینی میں نے اختیار نہ کی ہوتی، کیونکہ میں نے جس شخص کی ہم نشینی اور جس سے دوستی دنیا میں نے کی اس شخص نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، اور اس نے مجھے بالکل گمراہ کر دیا، غلط راستے پہ ڈال دیا، ہائے افسوس اب میں کیا کروں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ جہنمی وہ یہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، اور کاش ہم دنیا کے اندر ہم نے اپنے بڑوں اور اپنے سرداروں کی اطاعت نہ کی ہوتی، کاش ہم ان کی بری صحبت سے ہم بچ گئے ہوتے، اپنے آپ کو ہم نے بچا لیا ہوتا، کاش اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو پھر آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج ہم جہنم میں اس طرح کا عذاب نہ برداشت کر رہے ہوتے۔ یہ فرق ہے، یہ ایک صاف فرق ہے، ایک اچھے دوست اور ایک برے دوست، ایک اچھے ہمنشین ایک برے ہمنشین، ایک اچھی صحبت رکھنے والے شخص کے درمیان اور ایک ایسے شخص کے درمیان جس کی صحبت بری ہو۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو کس کی ہمنشینی اور کس کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اگر ہم اچھے شخص کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کرے گا، اور اگر برے شخص کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر ہمیں بھی اسی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جس عذاب کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑا جو جہنم میں جانے کے بعد اپنے آپ کو کوسیں گے اور ملامت کریں گے اور مارے شرمندگی اور ندامت کے ساتھ کہیں گے کاش ہم نے اپنے بڑوں اور اپنے برے قسم کے سرداروں کی اطاعت اور ان کی فرما برداری نہ کی ہوتی تو آج ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچ گئے ہوتے۔ اس لیے ہم سب کو غور کرنا ہے، ہر انسان جس کو چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ انسیت ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے انسان کو دنیا میں محبت رہی ہوگی، دنیا میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، دنیا میں ہمارے تعلقات، دنیا میں ہماری دوستی اور دنیا میں ہماری یاری کس قسم کے شخص کے ساتھ ہے
اسی کا ساتھ ہمیں قیامت میں بھی ملے گا اور اسی کے ساتھ ہم رہیں گے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جگری یار، جو بڑے جگری یار ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں دنیا میں، جن کا کھانا پینا ایک دوسرے کے بغیر ہضم نہیں ہوتا، جو کھانا اپنے گھر کھاتے ہیں تو پانی اپنے دوست کے گھر پیتے ہیں، اور پانی اپنے دوست کے گھر پیتے ہیں تو کلا اپنے گھر آ کر کرتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا یارانہ اتنا پکا ہے، قیامت کے دن یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور ایسی دشمنی ہوگی کہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دماغ اور اپنے دل میں بسا لیا، جنہوں نے دنیا میں تقوی والی، پرہیزگاری والی، اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزاری، جنہوں نے دنیا میں رہ کر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی، برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچایا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی ہم نشینی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھی، اچھے لوگوں کو اپنا ہم نشیں بنایا، اور برے لوگوں سے ہمیشہ پرہیز کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو بھی پاک رکھا، اپنے بچوں کو بھی پاک رکھا، اپنے گھر، اپنے ماحول اور پورے سماج کو پاک رکھا۔ اس قسم کے جو متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ مزے کریں گے۔ ان کے علاوہ بقیہ جو لوگ ہوں گے، جو برے ہم نشیں، برے دوست، بری صحبت اختیار کرنے والے اور بری اور گندی یاری اور دوستیاں کرنے والے جو لوگ ہوں گے، وہ کل قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے بڑا سوچ سمجھ کر ہر انسان کو قدم اٹھانا ہے۔ میں اپنے بارے میں غور کروں، آپ اپنے بارے میں غور کریں، ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری صحبت اچھی ہے یا بری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ہم نشین اچھے لوگوں کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔